السلام علیکم جناب. 22 ستمبر کی کال لے کے میں آپ کے ساتھ ہوں. خالد سیف الدین. سب سے پہلے ایک چیز پر میں بات کروں گا، کیونکہ جیسے آج مارکیٹ گری ہے تو میں نے ضروری سمجھا کہ تھوڑی سی مورال کو بہتر کرنے کی بات کی جائے، تھوڑی سے معاملات کو ریلیکس ہو کے سمجھنے کی بات کی جائے، بجائے اس کے کہ ڈپریس رہیں. جب مارکیٹ اس طرح گرتی ہے تو یقیناً بہت لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں. کل اگر آپ کو یاد ہو، میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا ہائی لائٹ دکھایا تھا کہ کل پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں کتنا زبردست ٹریڈ ہوئی. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم تھوڑے سے ورسٹائل ہو جائیں تو اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب اگر میں صرف اسٹاک ایکسچینج میں ہوں اور اسی میں ٹریڈ کرتا ہوں تو میں کیسی بھی مارکیٹ ہو رہی ہو، میں کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی انٹری بنانے کی کوشش کروں گا، پھر امیدوں پہ اس کو رکھ لوں گا، کھڑا کر لوں گا سودے کو، اور پھر وہ نقصان دے گا. خیر بہرحال آگے چلتا ہوں. آج مجھ سے مارکیٹ جب کلوز ہوئی تو ایک ممبر کی بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی جناب، اب آپ مارکیٹ کو بند ہونے دیں اور اس کے بعد پھر گروپس پہ، سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ گفتگو سنیے گا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. کل ایک صاحب کا وہ بھی میں نے دیکھا کہیں سوشل میڈیا پہ کہ کل رات کی بات ہے میرے خیال میں، کہ کل مارکیٹ 1000 پوائنٹ اوپر چلی جائے گی. پھر آج بھی میں نے دیکھا کہ ان صاحب کو کوئی جواب دے رہا ہے کہ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ 1000 پوائنٹ نیچے چلی جائے گی. اب مطلب ان سب چیزوں سے باہر نکلیں. اب آئیے ریالٹی کی طرف دیکھتے ہیں. دیکھیے، فیلئرز ہمیشہ ریزن ڈھونڈتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور ونرز جو ہوتے ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ جو کچھ ان کی سکسیس ہے وہ ان کی نالج اور ایبلٹی پر ہے. مگر جو ریئل ونرز ہوتے ہیں وہ اپنی نالج بیس اور اسکل کو لگاتے ہیں کہ مارکیٹ کے ڈائنامکس کو سمجھنے میں. کیونکہ ٹھیک ہے، ونر تو ونر ہے، اس نے فائدہ اٹھا لیا، مگر آج کا ونر کل کا لوزر ہو سکتا ہے نا. تو ریئل ونر جو ہے وہ کنسسٹنسی کے ساتھ اس بات پہ لگا رہتا ہے کہ وہ اپنی نالج بیس بڑھائے اور مارکیٹ کو بہتر طور پہ انڈرسٹینڈ کر سکے کہ آخر مارکیٹ کس طرح کام کرتی ہے. اس کے بعد یہ ایک تصویر دکھائی ہے جس میں میں نے کچھ مینیپولیشن دکھانے کی کوشش کی ہے یا بتانے کی کوشش کی ہے. کیا کوئی مینیپولیشن ہوئی ہے؟ اچھا، میں تھوڑی سی اپنے یوٹیوب ویور سے، میرے جو واٹس ایپ گروپ ممبرز ہیں وہ تو انہیں پتہ ہے کہ میں ہر وقت کچھ نہ کچھ نئی باتیں یا نئی چیزیں ان کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں، تو وہ تو عادی ہیں مجھے سننے کے. مگر جو یوٹیوب ویور ہیں وہ بے شک چاہے تو اس کو فارورڈ کریں ویڈیو کو اور اینڈ سلائڈ پڑھ لیں. خیر، کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، تو یہ جو اسپیکولیشن ہے، مارکیٹ اسپیکولیشن، اس کی کیا ٹیکٹکس ہوتی ہیں اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ دیکھیے، مینیپولیشن دیکھیے جی، یہ مینیپولیشن جو ہے نا کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ ہوگی. جس طرح دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی سسٹم ہو، کتنا اچھا معاشرہ ہو، وہاں پر جرم، برائی، جرائم ہوں گے. فرق صرف اتنا ہوتا ہے زیادہ اور کم. جہاں لا اینڈ آرڈر کا کنٹرول اچھا ہوتا ہے وہاں پر جرائم کی شرح کم ہوتی ہے، جہاں کنٹرول نہیں ہوتا وہاں شرح بڑھ جاتی ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے معاشروں میں اور سسٹمز میں، ٹھیک ہے جی. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ کہہ دے کہ فلاں جگہ پہ جرائم ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جرم یا بہت ساری گریڈ، خوف، خوشی، غم، یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، ٹھیک ہے جی. تو لہذا ہم اس سے کمپلیٹلی باہر نہیں آ سکتے. تو مینیپولیشن از آلسو ون آف دوز. جو مارکیٹ ہے تو مارکیٹ میں رہے گی، اس سے کوئی اختلاف نہیں کیا جا سکتا. ہاں، اس سے بچنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. مطلب برائی کبھی بھی جڑ سے ختم نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا.
ہاں برائی سے بچنے کی تاکید کی جا سکتی ہے. تو اب مینیپولیشن میں کیا اہم چیزیں ہیں, جیسا کہ نمبر 1 بتاؤں میں, فیک نیوز کو بیس بنا کے مینیپولیشن کر لی جائے. اب جیسے میں اکثر, اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا سوشل میڈیا تو بڑا کلین ہے, ہم کسی کو الاؤ ہی نہیں کرتے ایسی خبریں لگانے کو, پوسٹ ہی نہیں کرنے دیتے, ہم رائٹ اوے اس کو بلاک کر دیتے ہیں, ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. تو فیک نیوز سے جتنا دور رہیں گے آپ اتنا اچھا رہے گا. کئی لوگ فیک نیوز کو انسائڈر نیوز سمجھ کے اس پہ ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی سورس ہے, اب کتنا اسٹرانگلی وہ اس پہ بلیو کرتے ہیں اس نقطۂ نظر سے ٹریڈ کر لیتے ہیں. مگر میں ایک بات کو جنرلی مانتا ہوں کہ اگر میں ٹریڈ کروں اور میں کوئی سودا اٹھانا چاہوں کہ یار یہ چیز میں نے لے کے رکھنی ہے نیچے کے ریٹ پہ, تو یار میں کسی کو بتاؤں گا نہیں, میں خاموشی سے اس کو ایکیومولیٹ کروں گا, جمع کروں گا اور رکھ لوں گا. میں بتاؤں گا اس وقت جب میرا دل چاہ رہا ہوگا اب بڑھنا شروع ہوگا, کیونکہ پرائس کو بڑھنے کے لیے لوگوں کا بائی کرنا بھی تو ضروری ہے نا. تو اس وقت میں ساری انسائڈر نیوز باہر کروں گا, آؤٹ سائڈر کروں گا. جو میں آؤٹ سائڈر کروں گا وہ دوسرے کے لیے انسائڈر ہوگی. ٹھیک ہے, تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ انسائڈر نیوز کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیں. ٹھیک ہے, پاکستان کا سسٹم ایسا ہے انفارچونیٹلی کہ کئی دفعہ نیوزیں ہماری ایسی باہر نکل آتی ہیں, تو اس کو لے کے اس کے ٹیکنیکلز دیکھ لیں کہ کیا وہ ان ریالٹی موو کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, جیسے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو آج ANL کی. ANL کی جو پرفارمنس تھی آج, وہ مطلب ایک زبردست قسم کی پرفارمنس تھی. اور جیسا کہ کل اس کی اگر کل کی پوزیشن دیکھ لیں, وہ لاک پہ ہی کلوز ہو گیا. مارکیٹ مطلب اوپر گئی نیچے گئی جہاں بھی گئی اس کو کوئی فرق نہیں پڑا. تو دیٹ must be a some strong fundamental news, اور کوئی ریزن نہیں ہو سکتا. تو ایسی نیوز بھی آتی ہیں, میں بالکل ریجیکٹ نہیں کر رہا, بٹ آل دا ٹائم چیزنگ جسٹ دی نیوزز, انسائڈر نیوز از سم ٹائم یو کین کیچ اپ ود دا فیک نیوزز, اینڈ دین جو کچھ کمایا ہے وہ سب نکل سکتا ہے. اس کے بعد پھر بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ ایک پمپ اینڈ ڈمپ اسٹریٹجی ہوتی ہے, اور یہ فیک نیوز سے ہی نکلی ہوتی ہے. اور اس میں پہلے پمپ کیا جاتا ہے, اور پھر پہلے مال دلایا جاتا ہے اور پھر ڈمپ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں کو مارکیٹ میں سمجھنا کہ کون سے اسٹاک میں پمپ اینڈ ڈمپ اسٹریٹجی چل رہی ہے. اچھا, ان تمام باتوں کی ایک پازیٹیو چیز بھی ہے, اس کا فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے. جیسا کہ فیک نیوز پہ کوئی اسپیکولیشن شروع ہوئی تو آپ وہاں شارٹ ٹرم ٹریڈ کر لیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس فیک نیوز پہ میں کوئی بڑا پورٹ فولیو بنانے نہیں نکلوں گا, میں کوئی لانگ ٹرم ہولڈنگ کرنے نہیں جاؤں گا. سمجھ رہے آپ؟ ہاں, پمپ اینڈ ڈمپ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, میں نے اس کی اسپیکولیشن پہ فوری طور پہ ایک شارٹ ٹرم ٹریڈ بنا لی, میں نے بائی بھی کر لیا, بیچ بھی دیا, نکل گیا. کل چلے گا, کل دوبارہ میں انٹر ہوا, پھر نکل گیا. میں کھڑا نہیں ہوا اس ٹریڈ میں. پھر اس میں ایک چیز ہوتی ہے اسپوفنگ, جیسے دھوکہ دہی ہے. اب اس میں آپ دیکھتے ہو کہ کئی دفعہ لوگ آرڈر لگاتے ہیں پھر وہاں سے نکال لیتے ہیں. اب آپ بیٹھے ٹریڈ کر رہے ہیں, آپ نے دیکھا اوہ جناب لاکھ کا بائر کھڑا کر رہا ہے, 5 لاکھ کا بائر کھڑا کر رہا ہے, ہم وہاں دھوکہ کھا جاتے ہیں. تو یہ چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں ٹریڈنگ میں. پھر ایک چیز ہوتی ہے واش ٹریڈنگ. واش ٹریڈنگ میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اسی دن خریدا اسی دن بیچ دیا. مال اچانک خریدنا شروع کیا, اس کے والیوم بننا شروع ہوئے, اور آپ نے بولا اوہ اس میں کوئی خبر ہے, کچھ چکر ہے, اس میں کچھ فلاں ہے, اس میں فلاں ہے, دبا دب مال اٹھانا شروع کر دیا, اور اس کے بعد انہوں نے اس کو بیچا اور چلے گئے. کائنڈ آف اے پمپ اینڈ ڈمپ, بٹ ان اے شارٹ ویو. یہ شارٹ ٹرم کے لیے ہوتی ہے. اور پھر ایک ہوتی ہے کہ
جس کو ہم کہتے ہیں بیئرز ریڈنگ. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بڑے پلیئرز ہوتے ہیں یا بڑے ہولڈنگ جن کے پاس ہوتی ہے وہ بڑے سیلنگ آرڈرز لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اس لیول تک سیل کرتے رہتے ہیں جب تک انڈیویجول یا ریٹیل انویسٹر کی سیل نہیں آ جاتی. اور ریٹیل انویسٹر کی سیل کو دیکھنا اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر پچھلی ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہو تو میں بار بار ایک بات کہتا رہا کہ جناب مال کوئی چھوڑنے پہ بھی راضی ہوا نہیں ہے, اور جب تک راضی ہوگا نہیں وہ, اس وقت تک بیئرز ایگزاسٹ نہیں ہوں گے. یہ بات میں پچھلی کئی ویڈیوز میں کرتا رہا ہوں, اور آج دوران مارکیٹ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ گروپ پہ ایک اپڈیٹ کیا جس میں نے کہا کہ جناب پینک سیلنگ ہو گئی, شروع ہو گئی, ٹھیک ہے جی. تو آج وہ آدمی جو بیئرز ریڈنگ کر رہا تھا, آج اس کا جو ٹارگٹ تھا وہ اچیو ہوا ہے, کیونکہ ریٹیلر جو ہے وہ یقیناً باہر آیا ہے اور اس نے مال بیچنے کی کوشش کی ہے, یقینی طور پہ, ٹھیک ہے نا. اور تو کچھ نہ کچھ ایک کام تو یہ ہوا. دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا, دوسری بات یہ بھی اہم ہو سکتی ہے کہ آج چینج آف ہینڈ ہوا ہو, ریسکیجول ہوا ہو, کیونکہ ہم جس بات پہ ہم تو بہت کیا کہنا چاہیے, بہت تھوڑی سی معلومات اس مارکیٹ کے بارے میں رکھتے ہیں. مارکیٹ کو سمجھنے والے بہت سے لوگ ہیں, ہم سے بہت بڑے لوگ ہیں, بہت زیادہ ویژن والے لوگ ہیں. تو جب ہم جیسے لوگ پورٹ فولیو کو ریسکیجول کر رہے تھے تو سوچیں ان لوگوں نے نہیں کیا ہوگا, یقیناً وہ بھی کرنے والے ہوں گے یا کر رہے ہوں گے. تو ایک یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے. اب سوال یہ ہے, ان تمام مسائل جن کا میں نے ذکر کیا, اس میں بیچ میں نے آپ کو ایک تو بات بتائی کہ ان سے بچنے کے راستے کیا ہیں, ان سے فائدے کون کون سے اٹھائے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس میں جو سب میں اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایسی صورت میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں ان تمام ٹائپ آف مینیپولیٹر سے اگر آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ شروع کر دیں. ایسے موقع پہ میری لانگ ٹرم تو آپ کو پتہ ہی ہے, اس کا ٹائم فریم میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں. تو پھر کیا ہوگا کہ آپ پیس آف مائنڈ میں آ جائیں گے. تو اگر آپ نے میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں کر کے آپ نے اکاؤنٹ کو کھڑا کر دیا اور اب آپ بھول جائیں کچھ دن کے لیے, جب آپ کا ذہن اور آپ کی انٹریز نہیں ہوں گی مارکیٹ میں, مارکیٹ وہیں سے ریکور کرے گی. یہ بات میری لکھ لیجئے گا, مارکیٹ وہیں سے ریکور کرے گی. تو جناب یہ اہم باتیں تھیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. اب چلتے ہیں ہم آج کے سیشن کی طرف. آج کا سیشن اگر آپ دیکھیں تو کل کی جو کال دی گئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ کم سے کم مارکیٹ کو 46,733,674 کے اوپر ٹریڈ کرنا ہوگا. میں پری اوپننگ ایکسائٹمنٹ کی بات قطعی نہیں کر رہا, کیونکہ اس کا میں نے ٹائم آج ایک ممبر نے پوچھا تھا تو میں نے اس کو ٹائم بھی چیک کر کے بتایا کہ ٹھیک 10 بجے مارکیٹ نیچے تھی 46,733 سے. آئی ڈونٹ کیئر کہ ہائی 46,833 ہے, دیٹ واز نتھنگ, اے پری اوپن ہائپ. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فالو اپ آف دی جو پچھلے سیشن کا جو ریکوری ایکسائٹمنٹ تھی اس کا فالو اپ تھا, وہ پری اوپن میں ہوا اور مال بیچ دیا گیا. جو اچھی بات آج مارکیٹ میں نظر آئی وہ یہ تھی کہ جو مارکیٹ کا ایک لیول تھا میرے خیال میں 46,377 کا, مارکیٹ اس کو ہولڈ کرتی ہوئی نظر آئی موسٹ آف دا ڈے. کل آپ نے دوپہر 3 بجے کے بعد مارکیٹ کو اچانک اوپر جاتے دیکھا تھا, اور آج آپ نے 3 بجے کے بعد مارکیٹ کو اچانک نیچے جاتے ہوئے دیکھا, ٹھیک ہے. تو اچھی بات صرف یہی تھی کہ 40,377 2:30 بجے تک تو بڑا سیکیور نظر آ رہا تھا, ایفرٹ کنٹینیو ہو رہی تھی. مگر 377 کی اہمیت اپنی جگہ پہ رہی, کیونکہ جب وہ ایک ہی جگہ پہ ٹریڈ ہو رہا تھا, نہ 733 کے اوپر جا رہا تھا نہ 377 کے نیچے جا رہا تھا, تو اس کا مطلب تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ تو کرنے جائے گا.
मार्केट कभी भी रेंज बाउंड तो नहीं रहती, डायरेक्शन लेने की कोशिश करती है। तो हमने आज डिज़ास्टर देखा ही 46,377 के नीचे है, और ये हमको आखिरी आधे घंटे 40 मिनट में देखने को मिला। अगर आज के हाई से लो की बात करें तो 1000 पॉइंट की मंदी है, और अगर लॉस्ट पॉइंट की बात करें तो 519 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुई है। जो वॉल्यूम बढ़े हैं 72%, वो इस बात पे ज़रूर मैंने कल ही की सेलिंग को देख के कहा था, जो कल रात आपको कॉल दी गई, कि देखिए मैंने बड़ा प्रिसाइसली देखा कि बाकायदा टेम्प्ट किया जा रहा था कि बेचा जाए माल, और आखिरकार लोगों ने बेचा। और आज आखिरी 30 मिनट्स में मैंने नोट किया 4.5 करोड़ का वॉल्यूम बना है आखिरी 30 मिनट्स में। सिर्फ KC 100 इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, मैं ऑल शेयर्स की बात नहीं कर रहा। 100 इंडेक्स में 4.5 करोड़ का वॉल्यूम देखा गया। हालांकि जब मार्केट 200 या 240 पॉइंट माइनस थी, जो कि कुछ भी नहीं बनता इंडेक्स का परसेंटेज में, उस वक्त हम देख रहे थे कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो हैं सेलिंग में आ गए थे और अच्छी खासी परसेंटेज ऑफ डिक्लाइन दिखा रहे थे, इंडेक्स नहीं गिर रहा था। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि इंडेक्स रुक नहीं रहा था। ठीक है जी। तो बहरहाल फिर जब ऐसी सूरत बनती है तो फिर लोगों में पैनिक आता है। वो पैनिक आया और 72% वॉल्यूम ज़्यादा हुए। अब किसी को वो वॉल्यूम्स भी नज़र आ रहे होंगे, किसी ने चेंज ऑफ हैंड किया है, मतलब रिफाइनरी में तबाही सेलिंग आई, सीमेंट में तबाही सेलिंग आई, अच्छा खासा सीमेंट कुछ परफॉर्म कर रहा था उसमें सेलिंग आई। बैंक वाहिद थे जिन्होंने संभालने की बड़ी कोशिश की है, बैंकिंग सेक्टर ने बहुत कोशिश की है संभालने की। तो बहरहाल रीस्केजुअलिंग ऑफ पोर्टफोलियो एंड पैनिक सेलिंग बोथ वर दी मतलब पॉइंट टुडे जो आज मार्केट में हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको हमने डिस्कस कर लिया डिटेल में। अब चलते हैं अपनी आखिरी स्लाइड की तरफ, पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। इसमें ज़्यादा कुछ कहने को मेरे पास नहीं है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि बहुत सारी बातें मैं कर चुका, आपको समझ में भी आ चुका होगा कि क्या वजह थी कि मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड से बहुत डिस्करेजमेंट थी मेरे पास से कि ना करो, मीडियम टू लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन पे तवज्जो दो। और ये भी मैं पिछली उसमें कह चुका हूँ कि जब वॉल्यूम्स आएंगे तो फिर बियर्स एग्जॉस्ट होंगे। तो अब बियर्स के एग्जॉस्ट होने का टाइम है, अब शार्प लोज देखने का टाइम है इंशाल्लाह, और हम शार्प लो भी देखेंगे और बुल्स कम बैक देखेंगे। सिर्फ एक बदकिस्मती अभी ये होगी कि मार्केट जो है वो यहाँ से फौरी तौर पे 48,000 नहीं जा सकती, ये एक मसला पैदा हो गया। आपको मेरे ख्याल में जुलाई अगस्त में कुछ मैंने मार्केट के थ्रेटनिंग फेजेस बताए थे कि वो कौन से फेज़ 1, 2, 3 करके। अगर आज आप मार्केट को देखें, जो दूसरा फेज़ है वो कंप्लीटली मार्केट का जो मूव है वो उसके अंदर है, क्योंकि 46,940 के नीचे दूसरा फेज़ है, मार्केट का 833 का आज हाई है, और फिर जो मार्केट का जो तीसरा फेज़ शुरू होता है वो 45,822 45,783 के नीचे शुरू होता है। तो अब अगर ये लेवल नहीं बचा तो मार्केट जो है तीसरे फेज़ में आ जाएगी। जितने नीचे मार्केट जाएगी उतना ऊपर आने की ताकत में कमी आएगी। जैसे जब हम 47,000 के पास ट्रेड कर रहे थे तो हम बार बार कह रहे थे कि 48,000 जो है इसका अपर लेवल 48,056 एक और 170 का एरिया, इसको तोड़े बगैर रैली नहीं बन सकती। ठीक है ना। तो अब हम उसकी बात भी नहीं कर सकते, वो अब इतना दूर और मुश्किल नज़र आ रहा है। ठीक है। और अब ये है कि हम शार्प लो की बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि जाहिर बात है जितना प्रेशर आज आया है तो मार्केट में ये गिरावट कंटिन्यू कर सकती है, करेगी, और ऐसी सूरत में शार्प लो बन सकता है। अब अगर मार्केट 45,822 के ऊपर सस्टेन कर जाए, शार्प लो भले बना ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर सस्टेन कर जाए आने वाले सेशंस में, और कोई एक आध सेशन नहीं, वॉल्यूम बनाए, उसके ऊपर ट्रेडिंग हो, आपको स्टॉक्स मूव होते नज़र आए, तो फिर हम कह सकेंगे कि शायद मार्केट जो है
سیکنڈ فیز کا جو ٹاپ ہے اس کی طرف جانے کی کوشش کریں, اور وہ ٹاپ کیا ہوگا, وہ یقیناً 46,900 والا لیول ہوگا. پھر اس کے بعد پھر ہم دوسرے فیز میں جانے کی بات کریں گے, یا تھوڑی بہت جو ٹیکنیکلی لیولز میں تبدیلی آئے گی وہ تو آپ کو ڈیلی کال میں اپڈیٹ کر دی جائے گی. تو جناب اپنے مورال کو درست رکھیں اور درست فیصلے کریں, اور بالکل پینک نہ ہو. بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ٹیکنیکلی مارکیٹ بہت بیئرش ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے پولیٹیکل, اکنامک اور جو خارجہ امور ہیں وہ تمام نیگیٹو ہیں. صرف ایک چیز مارکیٹ میں پازیٹیو ہے جو مجھے نظر آتی ہے, وہ کارپوریٹ ریزلٹس ہے. ان تمام پریشانیاں, کووڈ معاملات کے باوجود جو ہماری اسٹاک ایکسچینج کی جو کارپوریشنز ہیں, ان کی جو ارننگ ہمیں ریزلٹس ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, وہ مطلب قطعی طور پہ ایسے نہیں ہیں کہ اس مارکیٹ کو اگنور کر دیا جائے یا یہ سمجھ کے بیٹھ جائیں کہ یہ مارکیٹ ختم ہو گئی یا بالکل ہی یہ گاربیج ہو گیا. نہ جی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وقتی گراوٹ ہے, سنبھل جائے گی. ایسے حالات میں آپ اپنی اسٹریٹجی چینج کر لیں, جس طرح پچھلے کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ جسٹ میڈیم ٹو لانگ ٹرم, جسٹ میڈیم ٹو لانگ ٹرم, نو ادر وے آؤٹ. تو بس پھر ٹھیک ہے, ہم روز ٹینشن بھی نہیں لیں گے صبح 9 سے 3:30 بجے کی کہ بیٹھ کے بس اسکرین کو دیکھنا ہے. یہ ٹینشن بھی نہ لیں, چھوڑ دیں, اپنی لمٹس پلیس کریں اور چھوڑ دیں, تو پھر انشاءاللہ سب بہتر ہوگا. بہرحال دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابیاں دے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.